بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز کرنٹ افیئرز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسماعیل خان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کنگ انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ تو ویورز، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ISIS یعنی کہ داعش کے متعلق بتائیں گے کہ داعش کس ملک میں کام کر رہی ہے، اس کا سربراہ کون ہے، اس گروپ کا مقصد کیا ہے، اور جن ملکوں میں یہ کام کر رہے ہیں اس ملک میں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو ویورز، کچھ عرصے پہلے ہم نے ہزارہ میں بھی کچھ واقعہ ہوا تھا، اس کے متعلق بہت سارے اینکرز اور اخبارات کے مطابق یہ سنا تھا کہ کچھ ISIS یعنی کہ داعش کے آدمی پاکستان میں گھسے تھے اور بعد میں انہیں مار دیا گیا، یا ایسی کچھ ایک خبر تھی۔ ویورز، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن آپ کو ISIS یعنی کہ داعش کے متعلق بتاتے چلیں۔ دولت اسلامیہ فی العراق والشام، ISIS ایک جہادی گروہ کا نام ہے جو اس وقت دیکھا جائے تو عراق اور شام میں سرگرم عمل ہے، اور بہت ساری اخباروں کے مطابق وہ اس وقت افغانستان میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال ویورز، یہ تنظیم اپریل سنہ 2013 میں عراق میں القاعدہ سے وجود میں آئی تھی۔ ویورز، القاعدہ کے متعلق اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتاتے چلیں، یہ تنظیم جو اس کے سربراہ تھے وہ پہلے اسامہ بن لادن بھی تھے، جنہوں نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دی تھی۔ تو ویورز، القاعدہ سے داعش کی جو علاقگی تھی، اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا گروپ بن کر سامنے آیا جو شام میں سرکاری فوجوں کے خلاف برسر پیکار ہے، اور عراق میں بھی سرکاری فوجوں کے مقابلے میں پیش قدمی، اور عراق میں بھی سرکاری فوجوں کے مقابلے میں پیش قدمی کرتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ویورز، یہ بہت ہی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا اثر و رسوخ بھی پھیلاتا جا رہا ہے۔ اس کی اصل افرادی قوت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں جنگجوؤں پر مشتمل ہے، جن میں سے بہت سارے غیر ملکی جہادی بھی شامل ہیں۔ نامہ نگاروں کے مطابق یہ القاعدہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے خطرناک ترین گروپ بنتا جا رہا ہے۔ تو ویورز، کچھ اینکرز اور ویب سائٹس کے مطابق اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال ویورز، آپ کو بتاتے چلیں، اس تنظیم کے سربراہ ابو بکر بغدادی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بغداد کے شمالی علاقے سامرا میں 1971 میں پیدا ہوئے، اور 2003 میں امریکی حملے کے خلاف شروع ہونے والی مزاحمت میں شامل ہوئے۔ بغداد میدان جنگ کے سالار اور منصوبہ ساز بھی سمجھے جاتے ہیں۔ مبصرین کے خیال میں یہ بات انہیں اور ISIS کو ایمن الظہوری اور القاعدہ کے مقابلے میں نوجوانوں کے لیے زیادہ پرکشش بناتی ہے۔ ویور، آپ کو یہ چیز واضح رہے کہ ایمن الظہوری ایک عالم بھی ہیں۔ مغربی ملکوں سے شام کی جنگ میں شریک ہونے والے 80% جنگجو اس گروپ میں شامل ہیں۔ یہ ویورز، یہ دعویٰ ISIS بھی کر رہا ہے کہ اس کی تنظیم میں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر مغربی ممالک کے علاوہ امریکہ، عرب دنیا اور کوہ کاف سے بھی تعلق رکھنے والے جنگجو شامل ہیں۔ تو شام میں دیگر باغی گروپ کے برعکس ISIS بہت ہی بڑا گروپ ہے جو عراق اور شام کے حصوں پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس گروپ نے قابل ذکر فوجی کارروائیاں بھی کی ہیں۔ ویورز، اس نے مارچ 2013 میں شام کے شہر قاہرہ پر قبضہ کر لیا۔ باغیوں کے ہاتھ میں جانے والا یہ پہلا صوبائی مرکزی شہر تھا۔ جنوری 2014 میں اس نے عراق میں شیعہ حکومت اور سنی آبادی کے درمیان کشیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انبار کے صوبے میں واقع فلوجہ شہر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس نے صوبائی دارالحکومت رامدی کے بڑے حصے پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس نے شام اور ترکی کے سرحدی علاقوں پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا ہے۔
اپنے زیر اثر علاقوں میں اس کی ساکھ انتہائی جابر قوت کے طور پر بن چکی ہے۔ ویورز، امریکہ کے مطابق عراق کے دوسرے بڑے شہر پر اس کے قبضے سے پورے خطے کو خطرات لاحق ہوں گے۔ تو یہ گروہ شام میں دیگر جہادی گروپوں مثلاً الزرار فرنٹ سے علیحدہ ہو کر سرگرم عمل ہے، اس کے ان گروپوں سے تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ بغدادی نے انصار کے ساتھ اپنی تنظیم کا ادغام کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کام نہ ہو سکا، جس کے بعد دونوں گروپ علیحدہ سے اپنی کارروائیاں کرنے لگے۔ ویورز، آپ کو بتا چلیں کہ ایمن الظہوری نے ISIS سے کہا تھا کہ وہ شام کو چھوڑ کر اپنی کارروائیاں عراق تک محدود رکھے، لیکن بغدادی اور اس کے جو جنگجو تھے اس نے القاعدہ کی سربراہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی کارروائیاں شام میں بھی جاری رکھیں، اور شام میں رفتہ رفتہ دونوں گروپوں کے جو درمیان تعلقات تھے ان میں اختلافات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اضافہ اس حد تک ویورز بڑھ گیا کہ دونوں گروپوں کے لڑائی ہوئی اور بہت سارے دونوں جانب سے جانی اور مالی نقصان ہوا۔ تو ویورز، جولائی 2014 میں مغرب کے حمایت یافتہ اور اسلامی گروپوں نے مل کر ISIS کے خلاف جلگار کی تاکہ انہیں شام سے نکالا جا سکے، اور اس لڑائی میں بھی ہزاروں جنگجو مارے گئے۔ تو ناظرین، آپ کو ابو بکر البغدادی کا تعارف بتاتے چلیں، جو پہلے تو القاعدہ سے علیحدہ ہوئے اور پھر بعد میں ایک اپنی نئی تنظیم قائم کی جس کا نام ISIS یعنی کہ القاعدہ سے علیحدہ ہو کر داعش تنظیم بنائی، اور اب وہ القاعدہ کے سربراہ کا ہی حکم نہیں مان رہے، انہیں ہی نہیں مان رہے، اور اپنے قریب جو گروپ دوسرے جہادی گروپ موجود تھے ان سے بھی لڑائیاں جاری رکھے ہیں۔ تو ویورز، آپ کو ان کا تعارف بتاتے چلیں، ابو بکر البغدادی کا پورا نام ابو بکر ابراہیم البغدادی ہے۔ وہ موجودہ بعض عراقی اور شامی علاقوں پر قابض، جبکہ عراق اور شام میں اسلامی ریاست نامی تنظیم و ریاست کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کو اکثر ان کی کنیت ابو بکر البغدادی سے ہی بنایا جاتا ہے، اور امیر المؤمنین اور خلیفہ ابراہیم بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ 29 جون 2014 کو عراق اور شام میں اسلامی ریاست کا پہلا خلیفہ ہونے کا بھی اعلان ان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ویورز، اس پر جو رد عمل ہے امریکہ کا وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں یا ان کو مارنے کی صورت میں امریکہ نے ان کے سر پر 10 ملین کا انعام رکھا ہے، اور امریکہ نے اس وقت سب سے زیادہ انعام ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظہوری کے سر پر رکھا ہے، جس کا جو رقم ہے وہ دیکھی جائے تو وہ ہے ویورز $25 ملین۔ اس کے بعد ابو بکر البغدادی کے سر پر $10 ملین کا انعام رکھا گیا ہے۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔